الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مار کر پھر پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن مجید میں سب سے فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے ابو المنذر، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اگلی نماز تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جیسے ہی اس کی موت آئے گی وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنے سے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی چند آیتوں کی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی اور سورہ مومن کی ابتدائی چند آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب للطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ آیتیں سورہ یاسین کے آیت الکرسی کے ساتھ یہ آیتیں پڑھ کے رات کو سوتا ہے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو صبح یہ پڑھ لیتا ہے شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت بڑی فضیلت والی ہے، جس گھر کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح صحیحین کے اندر ایک واقعہ ہے جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غلے پر، اناج پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو پہلے دن شیطان آیا اور اس نے کچھ چیزیں اٹھانے کی کوشش کی، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن دوبارہ یہی واقعہ پیش آیا، دوبارہ وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، کہا کہ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز ایسی بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں بڑا تمہیں فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، تمہاری شیطان سے حفاظت رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔
بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ قل اللہم مالک الملک، یہ پڑھ لیتا ہے ہر نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ دن میں 70 دفعہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور 70 اس کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، اور حاسدین کے حسد سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور سب سے ادنا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جس وقت گھر میں آتے تھے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھر میں آتے تھے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے تاکہ شیطان سے حفاظت رہے۔ ان ساری احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، گھر کے اندر داخل ہوں تب بھی ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا گھر بھی حفاظت رہے، اور اسی طرح نماز کے بعد بھی ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے اہل محلہ کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے، رات کو سوتے وقت بھی، نمازوں کے وقت بھی، اس کے علاوہ بھی گھروں کے اندر بھی آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔